سابق سفیر اسد مجید نے رشوت لے کر عمران خان کے خلاف کیسی گواہی دے دی؟ جنت کا ٹکٹ نواز شریف صاحب کے پاس جس نے لینا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ عمران خان آج تک کیوں جیل میں پھنسے ہیں اور بیچ میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بات ہے مان لیں تو جیل سے باہر آ جائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ نواز شریف صاحب کی واپسی، کون کس پہ اعتبار نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا، اور نواز شریف صاحب کی واپسی بخیر و عافیت ہوگی یا گرفتار ہوں گے؟ آج اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ امریکہ کے اندر تعینات پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید، جن کو ڈونلڈ لو نے میٹنگ کی تھی، اس کے بعد ایک خط بنا تھا جو کوڈنگ میں ہوتا ہے، جس کو اپنی زبان میں اس ٹرم میں سائفر کہتے ہیں، وہ پھر انہوں نے بات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بتائی تھی، اپنی ذمہ داری کو بحسن طریقے سے نبھاتے ہوئے۔ پھر وہ بات عمران خان تک پہنچی، سائفر کی ٹرانسلیشن کی گئی، اس سائفر کو عمران خان نے پبلک کیا، عوام کو بتایا کہ کیسے میری حکومت جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بات کو مان کے میری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اسد مجید صاحب اس وقت تک ساری چیزیں ٹھیک کہہ رہے تھے، اور پھر جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد اسد مجید جو ہیں ان کو ترقی ملی اور وزارت خارجہ میں بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر بٹھایا گیا۔ لوگ کہتے تھے، عمران خان صاحب جیل میں جانے سے قبل تعریف کرتے تھے کہ اسد مجید کا میں مشکور ہوں جنہوں نے یہ سارے راز ہمیں بتا دیے تھے، اور آج اسد مجید نے اپنی ترقی پا کر حکومت اس وقت کی پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر سیاسی رشوت اور اپنی پروموشن کی رشوت لیتے ہوئے پھر عمران خان کے خلاف آج گواہی دی ہے، اور کہا ہے کہ اسد مجید کا بیان یہ ہے کہ عمران خان نے سائفر کو جب وجہ بنا کے اس کو پولیٹیکلی استعمال کیا، اس سے پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ دنیا کے اندر متاثر ہوئی، ہمارے ریلیشن جو تھے وہ خراب ہوئے، اور اسد مجید یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر معاملے نے کمیونیکیشن سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے۔ اسد مجید کے مطابق اعظم خان کے بعد فارن سیکرٹری اسد مجید نے جو بیان دیا، اور اس میں ہمارے سفارتکاروں اور ہمارے سفارتکار اور ان کی مستقبل کی سفارتکاری کی ساکھ پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے، اور پہلے سے اتنی اچھی سفارتکاری ہو رہی تھی کہ جس کے نتیجے میں اتنا برا امپیکٹ پڑا ہے کہ پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ اسد مجید جنہوں نے خود کہا، ڈونلڈ لو نے مجھے کہا حکومت ختم ہو، اسی اسد مجید نے وہ بات شاہ محمود قریشی کو بتائی، اسی اسد مجید نے اس خط کو سائفر کو وہاں تک آگے پہنچایا اور ساری بات کی گئی، اور آج یہ اسد مجید جو ہے اس کو کہیں نا کہ عمران خان نے جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے اوپر حملہ کروانے کی کوشش کی تھی، عمران خان دہشت گرد ہے، عمران خان قاتل ہے، عمران خان پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے۔ تو اگر فرح حبیب جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے جن کو گالیاں دیتے ہیں مار کھانے کے بعد، انہی کے ساتھ جا کے استحکام پاکستان میں بیٹھے ہیں پارٹی میں، عثمان ڈار جو بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے وہ مار کھانے کے بعد اگر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے 9 میں ہی کروایا، اگر صداقت عباسی پھینٹی کھانے کے بعد سارا کچھ کرتے ہیں تو اسد مجید کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو لہٰذا انہوں نے تو مار کھائے بغیر ہی، یہ تو کسی کے دوست نہیں ہوتے، یہ تو نوکر ہوتے ہیں سرکار کے اور عوام کے، انہوں نے تو سارا کچھ کہہ دینا تھا، کیونکہ ان کی تو نوکری کا مسئلہ ہے، اور بے شمار معاملات ہیں، ان کے کرپشن کیس بھی ہوتے ہیں، تو انہوں نے بغیر پھینٹی لگے کہہ دیا جو کہو گے میں مانوں گا اور ویسے ہی کروں گا۔ تو جس سائفر کیس کو ماننے کو تیار نہیں تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس سائفر کیس کو مداخلت سازش نہیں مداخلت کہا تھا، مداخلت نہیں سازش کہا تھا، آج اس کے اوپر صدر کے جعلی دستوں کے تحت جو ہے وہ ایک قانون بنا دیا، اس کے تحت عدالت بنا دی، اس کے تحت من پسند جج بنا لیا، اور اب اس میں عمران خان کو سزا سنائیں گے۔ لیکن سزا کا نہ ہونا بھی ایک وجہ کیا ہے کہ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس کور کمانڈر کانفرنس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس کے اوپر کل کوشش کریں گے آپ کو کچھ معلومات جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو کیوں آج سزا نہ سنائی گئی سائفر کیس کے اندر، وہ آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں ہم باہوبی بتا چکے ہیں۔ تاہم اسد مجید کی گواہی کا بھی انتظار تھا، آ گئی سامنے، آپ دیکھتے ہیں کہ اور چیزیں جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے جناب، میں بڑا بدقسمت انسان ہوں کہ جنت کا ٹکٹ اب پتہ چلا
اسد الرحمان جو MNA ہیں توبہ ٹیک سنگھ سے NA 94 سے کہ ان کے مطابق اسد الرحمان کہتے ہیں وہ ٹکٹ تو نون لیگ کے پاس ہے، نون لیگ سے مراد کے نواز شریف صاحب کے پاس ہے، تو نواز شریف میرے پاس یہاں پہ 4.5 سال رہ کے گئے ہیں اور میری بد نصیبی یہ ہے کہ اگر ان سے جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے تو یہ ٹکٹ میں کیوں نہ لے سکا؟ یہ جنت کا ٹکٹ اگر نواز شریف صاحب کی حمایت کرنے کے اوپر مجھے ملتا تو میں کون ہوتا جو نہ لیتا یہ ٹکٹ، اور پھر وہ میاں صاحب یہاں سے چلے گئے اور میں ان سے جنت کا ٹکٹ نہ لے سکا۔ وہ خود سعودی عربیہ میں ہیں، جنت میں جانے کے لیے عمرہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اور یہ اسد الرحمان کہتے ہیں کہ اگر آپ آئیں گے نون لیگ کے جلسے میں تو یہ جنت کا ٹکٹ آپ کو ملے گا۔ تو اسد الرحمان صاحب نام آپ کا بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ جنت کا ٹکٹ نہیں، یہ جنت کا ٹکٹ آپ اپنے پاس رکھیں، یہ جہنم میں جانے والا ٹکٹ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ایسی بغیرتی کرنی ہے کہ عوام جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، ان کو یہ تاثر دینا ہے، اور جس عمران خان کو کہتے تھے مذہبی کارڈ کھیلتا ہے، آپ جیسا بڑا تو کوئی ہوگا نہیں نوسر باز جو نون لیگ کے جلسے میں آنے کو جنت کا ٹکٹ قرار دے گا، اور آپ عوام کے ایموشن سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسے عوام جلسے میں آ جائیں گے، جو مرضی کر لیں، جنت کا ٹکٹ چھوڑ کے اس سے آگے کہیں چلے جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عوام پھر بھی آپ کی باتوں میں آئیں گے۔ تاہم مجھے دکھ اور افسوس یہ ہے کہ میاں صاحب لنڈن میں رہے اور میں ان سے جنت کا ٹکٹ نہ لے سکا، اور پتہ نہیں یہ کیا بنے گا اس قوم کا، اس قوم کے نمائندوں کا۔ وہ کون لوگ ہوں گے توبہ ٹیک سنگھ کے جو اس بندے اسد الرحمان کو ووٹ دیتے ہیں اور جو اس کی اس سوچ کے اوپر ماتم نہیں کر رہے۔ اور حیرانگی ہے مجھے اس بات کے اوپر کہ نون لیگ کے جلسے میں جانے کے لیے بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، تو اس کا مطلب کہ آپ کو تو ان کی پارٹی کا MNA کا ٹکٹ ملے گا الیکشن لڑنے کا، وہ کس کا ٹکٹ ہوگا؟ وہ جنت سے آگے کا ہوگا میرے خیال سے، اس کے درجات تو اور بلند ہوں گے۔ تو یہ جہالت کی انتہا کی ہے اسد الرحمان نے۔ یہ جو توبہ ٹیک سنگھ والے، میں چاہتا ہوں اگر کوئی توبہ ٹیک سنگھ والا بندہ ہمیں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو ہمیں اسد الرحمان کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے، میں بھی کوشش کروں گا آج پڑھ لوں کہ یہ کون ہیں، کہاں سے پڑھے لکھے ہیں، ان کی ذات کیا ہے، تو انہوں نے آخر ایسے کیوں کہا ہوگا، اور کیا اسد الرحمان کے کہنے کے اوپر آپ کم از کم جو ہیں وہ جنت کا ٹکٹ لینے جلسوں میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ توبہ ٹیک سنگھ کے لوگ ضرور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور ان کے علاقے کے لوگ کوشش کریں اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان تک پہنچائیں، اور مجھے بھی بتائیں اگر آج بھی جنت کا ٹکٹ مل سکتا ہے تو میں توبہ ٹیک سنگھ آ جاتا ہوں۔ دیکھتے ہیں پھر کیا چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال کیا اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ جنت کو بھی ہم نے سیاست کے اندر استعمال کر لیا۔ عمران خان صاحب جیل میں کیوں پھنسے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے ایک بڑی وجہ ہے، ایک نقطے کے اوپر اٹکے ہیں عمران خان صاحب۔ اگر وہ مان جائیں تو وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، وہ جیل سے نہ صرف باہر آ سکتے ہیں، بڑی کسی میٹھی جنت میں برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، دبئی، سعودی عربیہ میں جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ نقطہ ایک یہ ہے، وہ اس لیے جیل میں پھنسے ہیں چونکہ وہ صحبتیں بھی برداشت کر چکے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، صرف وہ ان کی بات نہیں مان رہے، لچک نہیں دکھا رہے، کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ تو عمران خان اگر یہ ڈیل کر لیں، ان کی باتوں کو مان لیں، تو میرے خیال سے وہ چند گھنٹے لگیں گے، یہی عدالتیں ان کو اچھا ثابت کریں گی اور نواز شریف صاحب کی طرح ڈیل کر کے کسی بیرونی دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے اور وہ اس وجہ سے جیل کے اندر ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے۔ آخری نقطہ ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ نواز شریف کہوں یا نورا کشتی کہوں، نواز شریف صاحب کی واپسی باخیر وفیت ہوگی، پروٹوکول کے ساتھ ہوگی یا گرفتاری ہوگی؟ اب تک کی جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پہلی تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کے اوپر تاحال اعتبار نہیں کر رہی۔ آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے یقیناً اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی، اس کے اوپر بھی آپ کو انفارمیشن مہیا کریں گے۔ وہ اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب کے جو ماضی کے کارنامے ہیں، جو حال میں انہوں نے بیانات دیے، جو ماضی کے بیانات ہیں، جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستان نے کروائے ہیں، پاکستانی فوج اس میں شامل ہے، ISI کا انہوں نے نام لیا تھا، ڈان لیگ، پھر آپ کلبھوشن کے حوالے سے چیزیں دیکھ لیجیے، پھر مودی صاحب کو بغیر ویزے کے بلا لینا، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ تو وہ اعتبار نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف صاحب کے اوپر اعتبار نہیں کرتی اور نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ جب دو بے اعتبارے آپس میں ٹکرائیں گے تو ایک دوسرے کا یقیناً سر پھوڑ دیں گے، یا دیکھتے ہیں بہرحال اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ مگر نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، اب تک حالات یہ بتا رہے ہیں کہ گرفتاری نہیں ہوگی، باخیر وفیت پاکستان پہنچیں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کا استقبال کیسا ہوگا، عوام کیا کہیں گے۔ یہ بینرز پھٹ رہے تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی، جلسے میں قورمے اور بریانیاں کھانے لوگ جائیں گے، یا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی بیانیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا جنت میں ٹکٹ کے دینے کے علاوہ۔ تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔
इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, और गुजारिश ये है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुस्तकबिल करीब में ये एपिसोड इस तरह के गोरखधंधा देखना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।